أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اجمعین اللهم صل وسلم وبارك وانعم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق اور اس کے فضل سے درس اخلاق نبویہ شریفہ کی آج نویں نشست ہے۔ چاند کے لحاظ سے تو ویسے آج 10 تاریخ ہو چکی ہے، لیکن آج نویں نشست ہے، بیچ میں ایک درس قرآن بھی آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اب تک جتنی نشستوں پر ہم بیٹھ چکے اور جو باتیں آج تک ہم نے سماعت کی ہیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ نشستیں جو باقی ہیں، ان تمام تر نشستوں پر بھی بیٹھ کر سعادت حاصل کرنے، اس سے استفادہ کرنے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال درس اخلاق نبویہ شریفہ کی جو میری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کی یہ آخری کڑی ہے۔ کل امام صاحب کی آخری نشست ہوگی اور پرسوں بڑی رات ہے، اور بڑی رات کی جو محفل ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ محفل کا سلسلہ باقاعدگی سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے انشاءاللہ محفل کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ تمام اس میں خود بھی شرکت کیجئے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس محفل میں شرکت کی ضرور دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ یہاں پر محفل کا جو سلسلہ ہر سال ہوتا ہے وہ بھی ہوگا، اور نعت خوانی بھی ہوگی اور بیان کا سلسلہ بھی ہوگا۔ آج کا جو میرا درس اخلاق نبویہ کے اندر میں نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد کہ موضوعات تو بہت سارے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، اخلاق سے متعلق، اخلاق سے ریلیٹڈ چیزیں تو بہت ساری ہیں، کس چیز کو میں اختیار کر کے منبر رسول پر میں آپ کے سامنے بیان کروں جس سے ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکے۔ تو بہت غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی بے شمار آیتوں پر جب میری نظر پڑی تو مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ہمیں اپنی زبان کی اصلاح کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو ہمیں اپنی زبان کی اصلاح کی 100% حاجت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا، فرمایا کہ ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، انسان کا سب سے زیادہ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی زبان سے ہوتے ہیں، اور ہر روز حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ ہر روز اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان، ہر روز صبح کے وقت ہمارے جسم کے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہتے ہیں، اے زبان اتق اللہ فینا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہمارے لیے۔ پورے جسم کے اعضاء، ہاتھ، کان، سر، بال، پاؤں، بازو، جسم کے پورے اعضاء مل کر زبان کی طرف متوجہ ہو کر زبان کو یہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے حق میں اللہ سے ضرور ڈرنا، فإنما نحن بک، ہم تمہارے واسطے سے چل رہے ہیں، فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی چلے گی تو ہم بھی سیدھے انداز میں چلیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو کر چلیں گے، یعنی غلطی تو کرے گی، اس کا جو اس کی سزا بنتی ہے وہ ہم پر اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ تو زبان کی اصلاح اور زبان سے صحیح باتوں کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 90% گناہ
ہم دیگر اعضاء سے نہیں کرتے. 10% گناہ ہم دیگر اعضاء سے کر سکتے ہوں گے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم سے، دیگر اعضاء سے، لیکن 90% جو گناہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف زبان کے واسطے سے. بری بات زبان سے کہتے ہیں، جھوٹ زبان سے بولتے ہیں، غیبت زبان سے کرتے ہیں، چغلیاں زبان سے کھاتے ہیں، کسی کے حوالے سے کسی رشتہ داری کے اندر پڑھ کر ہم اس کے رشتے کو ختم کرنے کی بات زبان سے کرتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جگہ جگہ زبان کو پکڑ کر زبان کی اصلاح کرنے کی ترغیب دلائی. صحابی رسول کا آپ نے نام سنا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، رسول اللہ میں آپ سے ایسے اعمال کے بارے میں پوچھتا ہوں جو میں کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤں. ایسے اعمال بتائیں کہ جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ آپ نے بہت بڑا سوال کیا. جنت میں جانے کی بات کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، کیونکہ جنت کو مشقتوں کے کانٹوں میں گھیر دیا گیا ہے. مشقتیں برداشت کر کر کے ایک مومن بندہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچتا ہے. اے معاذ آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو اگر استطاعت ہے، جہاد کرو، اور غور سے سنو کہ ہر کام کی اصل اسلام ہے، اور اسلام کا جو بنیادی رکن ہے وہ نماز ہے. اور اسلام کی جو بلندی ہے، جس طرح ہم پہاڑ کو بلند دیکھتے ہیں، اسلام کی جو بلندی ہے وہ جہاد سے ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور سے سنیے گا. ہیں صحابی رسول، لیکن ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. میلاد ہم ضرور کریں گے اور انشاءاللہ قیامت تک کریں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. انشاءاللہ حشر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا ہم ڈنکا بجاتے رہیں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہم اس کو کر کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان تمام چیزوں سے رک کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میلاد منائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر فرمایا، اے معاذ سنو، الا اخبرک بملاک ذلک کلی، اے معاذ ان تمام باتوں کا خلاصہ میں آپ کو نہ بتا دوں. نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، اور دیگر نیک اعمال بھی کریں گے. ان تمام باتوں کا خلاصہ اے معاذ غور سے سنو، اور یہ ہمارے لیے ہے. سرکار نے فرمایا اے معاذ کیا میں آپ کو ان تمام باتوں کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بالکل آپ بتائیں. کیا بنتی ہے ان تمام باتوں کا جو خلاصہ، کیا بات بن سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک، یہ وہ زبان ہے کہ جس سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا وہی ہوا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے فرمایا، معاذ فاخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کی حفاظت کیا کرو، اس کی حفاظت کیا کرو، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا کرو. فرمایا حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، یا رسول اللہ ہم تو دن بھر میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. کچھ باتیں تو ہم مذاق میں کرتے ہیں، کچھ باتیں ہم سیریس ہو کر کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. کیا ہم اپنی زبان سے نکلنے والی ہر بات پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ آپ کی والدہ آپ پر روئیں. یہ محبت کے جملے ہوتے ہیں عرب کے. یا معاذ، اے معاذ آپ کی والدہ آپ پر روئیں، آپ نے کیا بات کر دی؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم میں جتنے لوگ جائیں گے اکثر وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی زبان کی وجہ سے جو گناہ کرتے ہوں گے اس گناہوں کی نحوست میں پڑھ کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے. یہ زبان کی نحوست ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنی زبان سے جو باتیں کرتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کے اندر کتنی حقانیت ہے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ہم کسی کو ہنسانے کے لیے دوستوں کی مجلس میں، گھر والوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہم جب بیٹھتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں، مذاق کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ ہماری تربیت ہے، اور تربیت کے بغیر، اخلاق کے بغیر یہ امت آگے بڑھ نہیں سکتی. آج یورپ کی کنٹریز کو دیکھیے،
پوری دنیا کو دیکھیے، میں ایشیا کی کنٹری کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی کنٹری کو دیکھیے، یہ گورے انگریز ہماری بتائی ہوئی بات پر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کر کے، اگرچہ ان کو ثواب تو نہیں ملتا، لیکن ان کے دین اور ان کے جو دنیا کا قانون ہے، ان کے ملک کا جو قانون ہے وہ تو اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل نہیں کرتے اور ہم مسلمان، یہ عمل کر لیتے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر بھی عمل نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا سنیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمَيْهِ، بندہ اگر پاؤں کے پھسل جانے سے گر جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، سر بھی پھٹ جاتا ہے، خون بھی بہہ جاتے ہیں۔ پاؤں کے پھسل جانے سے کوئی بندہ گرتا ہے نا تو اس کو جسم کی تکلیف ہوتی ہے، اور ایسی تکلیف نہیں ہو سکتی جس طرح زبان کے پھسل جانے سے انسان کو دین اور آخرت کے حوالے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے، اس زبان کو لوگوں نے سانپ کہا۔ اس زبان سے اگر آپ کسی کو دنیاوی اور دینی حوالے سے فائدہ نہیں دے سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہی کہتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو یہ چاہیے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو چاہیے یا تو وہ بھلائی کی باتیں کریں یا تو وہ خاموشی اختیار کریں، تیسری کوئی راہ نہیں ہے۔ یا تو آپ بات اچھی کریں، درست کریں، سچ کہیں، حق کا ساتھ دیں، یا تو آپ خاموش ہو جائیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ خاموشی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عافیتیں چھپا کر رکھی ہیں کہ یہ خاموشی، جس کو ہم خاموشی کہتے ہیں، ہم خاموش ہو جائیں، فرمایا کہ یہ خاموشی عالم کے لیے زینت ہے اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا جس کی وجہ سے یہ آج کا موضوع میں نے یہ منتخب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن جس کی تلاوت ہم قیامت تک کریں گے، اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا، لوگوں کو حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں جب آپس میں بات کیا کرو تو بھلائی کی باتیں کیا کرو۔ ایک دوسری بات سنیے، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آخری صفحہ، اور غور کیجئے گا قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر۔ اس آیت کو پڑھ کر بے شمار لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ غور کیجئے گا اس آیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب لوگوں کو آپ اپنے رب کی طرف بلائیں حکمت کے ذریعے اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ دعوت آپ دینا چاہتے ہیں، تبلیغ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہوگا؟ حکمت ہوگی اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ ہے غور طلب بات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے در حقیقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تبلیغ کرنے کے اندر تو تم لوگوں کو اچھی باتیں کیا کرو گے، لوگوں کو اچھی نصیحتیں سنایا کرو گے، لیکن غور سے سن لو، جب کسی سے مناظرہ ہو، مناظرہ میں کیا ہوتا ہے؟ دو بندے بیٹھتے ہیں، حق اور سچ کی لڑائی ہوتی ہے۔ دو بندے بیٹھ کر ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے، ایک بندہ اپنی دلیل دیتا ہے، ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے، ایک بندہ اپنی دلیل دیتا ہے، یعنی دو بندے مل کر جس کے پاس دلائل کی پختگی ہوتی ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ جب تم تبلیغ کرو گے تو نصیحت اچھی کرو، لیکن جب تم کسی کے ساتھ مناظرہ کرو گے، سامنے والے کو تم اپنا دشمن سمجھو گے تو اس وقت تم اچھی نصیحت نہیں کرو گے، تمہیں چاہیے کہ تم بہت زیادہ اچھی بات کیا کرو۔ کہے سبحان اللہ، بہت زیادہ، ہلکی پھلکی نہیں، بہت زیادہ اچھی بات کیا کرو۔ اس کے بعد پارہ نمبر 24 سورۃ الحامیم سجدہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھار ہم اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں تو ہم اچھی بات اگر کر دیتے ہیں تو سامنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کی حقانیت بھی قرآن بیان اس طرح کرتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ شر کو، برائی کو ہمیشہ اچھے انداز میں دور کیا کرو، اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالا کیا کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جس سے بات کر رہے ہو، سامنے والا تو تمہارا دشمن ہے بظاہر، لیکن تمہاری اچھی بات کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اور اس کے دل کو ملا دے اور تم دونوں کو دوست بنا دے۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات سنیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، کزن ہیں، آپس میں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس۔ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا کرتے تھے، لیکن ہم مشہور فرعون کی بات کر رہے ہیں جس نے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا۔
جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو، دونوں نبیوں کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ، اے ہارون، آپ جائیں فرعون کے پاس اور فرعون کو جا کر نصیحت کریں، انہ طغی، اس نے بہت زیادہ سرکشی کر لی، اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تلوار اٹھاؤ اس کی گردن مار دو، یہ نہیں فرمایا، اور یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے، جب تک کسی کے اوپر ہم دلائل پہ دلائل نہ دے کر اپنی حجت کو تمام نہ کر لیں، اس وقت تک اس کے خلاف تلوار کو اٹھانا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو میری باتوں کو آپ اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم نہیں دیا کہ آپ جائیں اور تلوار سے اس کی گردن مار دیں، جا کر آپ اس کو ختم کر دیں، نہیں، فرمایا کہ اس نے سرکشی تو ضرور کی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون جس نے خدائیت کا دعویٰ کیا، جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں زمین پر لوگوں تمہارا بہت بڑا خدا ہوں، اس فرعون جھوٹے خدائیت کا دعویٰ کرنے والے بندے کے پاس اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیج کر کہا کہ جب ان کے پاس آپ جائیے، پہلے تو اب یہ دیکھیے بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، ان کو اس کو نہ بلائیں، آپ جائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب آپ ان سے بات کریں تو اچھے انداز میں بات کیا کریں، اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں، لہجہ آپ کا اچھا ہو، گفتگو آپ کی اچھی ہو، گفتگو کے اندر مٹھاس ہو، لعلہ یتذکر او یخشی، ممکن ہے، امید ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، نصیحت حاصل کر لے، یا یہ اپنے رب سے ڈر جائے۔ خیر، اس نے نصیحت حاصل نہیں کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حاصل اس نے نہیں کیا، اور اس نے ربوبیت کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ اسی طرح مر گیا۔ تو زبان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، جہاں پر زبان کے صحیح استعمال نہ ہونے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے، وہیں پر فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی صحیح معنوں میں اس نے استعمال کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے نعمتیں بھی تیار کر رکھی ہیں۔ اب حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے بخاری کی، چھوٹی سی مختصر سی حدیث ہے لیکن مفہوم بہت بڑا ہے، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو آنکھ سے ڈرو اگرچہ کھجور کی ایک گٹلی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی صدقہ کر کے اگر تم جہنم کی آنکھ سے بچ سکتے ہو تو ضرور بچو۔ اگر کسی کے پاس یہ کھجور کی گٹلی بھی نہ ہو، اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ بندہ جہنم کی آنکھ سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کسی کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، صدقہ و خیرات کرنے کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اچھی بات کر کے جہنم کی آنکھ سے بچ جایا کرو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کن لوگوں کو؟ جو اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، جو اپنی گفتگو کے اندر نرمی اختیار کرتے ہیں، اور جن کی گفتگو کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر فرمایا ان فی الجنت غرفا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کچھ کمروں کو بنایا ہے، کچھ گھروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یورا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس کا اندر کا حصہ باہر سے اور اس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھ رہا ہوگا۔ یہ جنت کے محلات یا یہ جنت کے کمرے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، میلاد کرنے والے لوگوں کو بھی حکم دے دیا کہ لوگوں غور سے سن لو، اللہ تعالیٰ نے یہ کمرہ کہ جس کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے یہ محلات یہ کمرے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں کہ جو کھانا کھلائے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور ہمیشہ اچھی گفتگو کیا کرے، اچھے انداز میں بات کیا کرے، اور فرمایا وَتَابَعَ الصِّيَامِ، جو ہمیشہ روزہ رکھا کرے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے اس پہر میں نماز پڑھا کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ چار کام کرنے والے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک خوبصورت سا محل پیدا کیا یا خوبصورت سے کمرہ پیدا کیا یا بنایا کہ جس کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں، آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چرب زبان ہوتے ہیں، جو باقاعدگی سے
ہنسانے اور کسی کو رلانے کے لیے ایکٹنگ کرتے ہیں، باقاعدگی سے یہ سیکھتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے اس حدیث کے اندر، جس کو امام ابو داؤد نے حدیث بیان کی، فرمایا کہ من تعلم صرف الکلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ کلام کو پھیرنے کے طریقے ہیں اس کو سیکھ لے کہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، کس طرح لوگوں کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں، کلام کے پھیرنے کو جو بندہ سیکھ لے، لیسبی بہ قلوب الرجال او الناس، تاکہ کلام اس لیے سیکھ رہا ہے لوگوں کے دلوں کو وہ پھیر دے اور لوگوں کے دلوں کو دھوکہ دے دے، وہ اس لیے یہ اس طرح کی چرب زبانی سیکھتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں سیکھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يقبل اللہ تعالی منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی وہ بندہ کہ جو چرب زبانی سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا نہ کوئی فرض کی عبادت قبول فرمائے گا۔ بہت زیادہ حدیثیں ہیں اس معاملے کے اندر کہ ہم اپنی زبان کی اصلاح کریں، اپنی زبان کی اصلاح کریں، اور ہمیشہ ہم اپنی زبان سے پوچھیں اگر خیر کی بات، بھلائی کی بات، اچھی بات، نصیحت پر مشتمل بات اگر ہم کسی کو کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آخری بات، سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اس سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ بھلائی کی بات کریں، اور اس سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اور اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر صرف مسجد میں نہ کریں، بلکہ اگر آپ اپنی دکان میں ہیں یا اپنے محلات کے اندر ہیں یا آپ بازاروں میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، اور بازار کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی السوق لہ بکل شعرۃ نور یوم القیامہ یلقی اللہ، بازار میں کھڑے ہو کر، جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، بازار میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ وہ ہے کہ جس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور پیدا کرے گا، اور اسی نورانیت کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا حضرت ابو ہریرہ کچھ پودے گاڑ رہے تھے، درخت آپ لگا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، پوچھا اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک درخت ہے، میں درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اے ابو ہریرہ الا ادلک علی غرس خیر لک من ھذا، کیا میں آپ کو ایک ایسے بہترین درخت کی رہنمائی نہ کروں جو دنیا کے اس درخت سے جس کو آپ گاڑ رہے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پڑھیے سبحان اللہ، فرمایا والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس نے یہ چار کلمات کہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے میں جنت کے اندر اس کے لیے ایک درخت بنا دے گا، اور یہ جنت کے درخت دنیاوی درخت سے ہزارہاں درجہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں اور زبان سے اچھی بات کریں اور کسی کو نصیحت کریں۔ آخر میں امام غزالی نے ایک چھوٹا سا قصہ ذکر کیا ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر۔ امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا رب کریم، یا رب ما جزاء من دعا اخاہ وامرہ بالمعروف ونہاہ عن المنکر، یا اللہ جو بندہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے، تبلیغ کرے، سمجھائے، اچھی باتوں کا حکم دے اور برائی سے روکے، اس بندے کے لیے تو نے کیا انعام تیار کیا ہے، اس کی جزا کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب لہ بکل کلمۃ عبادۃ سنۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے کہ جو اپنے دوست کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، میں ایسے شخص کے لیے ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت تیار کر رکھا ہوں، 1 سال کی عبادت۔ اور فرمایا وَأَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَهُ بِنَارِي، اور مجھے حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں ایسے بندوں کو عذاب دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جتنی باتیں ہم نے سماعت کی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین، ہم تمام کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مجلس کی برکت سے مولا کریم جو اخلاق نبویہ کا درس ہم حاصل کر رہے ہیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین، اساتذہ کرام، پیر و مرشد اور ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ مجلس کے اندر جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ان میں سے جن کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، جائز حاجتیں ہیں، تمام کی جائز حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم میں سے ہر ایک کا مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔